کہ قبر کے فرشتے بھی کہیں کہ یہ کامیاب آ رہا ہے۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کی حالت ہے آپ کی، چھوٹے بچے ہیں، 12 یا 13 سال کی آپ کی عمر ہوگی، جیسے ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ایک یہودی کے بیٹے ہیں، تو آپ کے باپ نے آپ سے کہا طلحہ جاؤ بازار سے فلاں سودا خرید کے لے آؤ، فلاں سامان خرید کے لے آؤ، لیکن جلدی سے جانا، سیدھے دکان پہ جانا سودا خریدنا، اور سودا خرید کے فوراً گھر واپس آ جانا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ یہ نہیں کہا کہ کس کو نہیں دیکھنا، کہا دائیں بائیں نہیں دیکھنا، سودا خریدنا ہے فوراً واپس آ جانا ہے۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر سے نکلے مدینہ شریف کی گلیوں میں، تو دل میں خیال آیا کہ باپ نے کہا ہے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، یہ خاص ہی چیز ہے۔ آپ بچوں کو جس چیز سے منع کرتے ہیں نا یہی کام نہیں کرنا، بچے وہی کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، کر کے تو دیکھیں ہے کیا، اس میں کوئی حکمت تو ہوگی۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مدینہ شریف کے بازار میں آئے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہتے ہیں دکانیں بھی وہی ہیں، بازار بھی وہی ہے، بازار والے بھی وہی ہیں، باپ نے منع کیا ہے کہ کسی خاص چیز سے منع کیا ہوگا کہ مدینے میں ایسی چیز ضرور ہے کہ جس سے میرے باپ منع کر رہا ہے کہ اس کو دیکھنا نہیں ہے۔ ابھی سوچتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے سودا لینے کی طرف، دکان کی طرف، چند قدم بڑھے، سامنے سے صورت مصطفیٰ نظر آ گئی۔ چند قدم ہی چلے تھے، کملی والے کی زیارت ہو گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، بازار کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن برہ نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو کملی والے نے حضرت طلحہ کے چہرے کو دیکھا، نگاہوں نگاہوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے۔ حضرت طلحہ نے میرے نبی کو دیکھا اور میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے چہرے کو دیکھا، اور جس چہرے پر کملی والے کی نگاہ پڑ جاتی تھی وہ چہرہ جہنمی نہیں ہوتا تھا، وہ جنت والا ہو جاتا تھا۔ میرے کریم کی نگاہ پڑے اور کوئی اس نگاہ سے محروم رہے، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرت طلحہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اس انداز میں دیکھا کہ پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ صورت والضحیٰ جو دیکھی تو پھر آنکھ دیکھتی ہی رہ گئی، کملی والے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لگتا ہے مجھے ابا نے اس سونے چہرے والے کو دیکھنے سے روکنے کے لیے کہا تھا، بیٹے دیکھنا نہیں ہے ان کو۔ حضرت طلحہ بن برہ کملی والے کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ گئے، آقا نے نگاہ ڈالی، سرکار آگے چلے گئے، حضرت طلحہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے کہ پھر اس مہجبی کا یہیں سے گزرتا ہوگا۔ کاش کہ اللہ ہماری اکھیوں کو بھی ایسا دیدار عطا فرما دے، کاش کہ اللہ ہماری آنکھوں کو بھی ایسا انتظار عطا فرما دے، کاش کہ ہماری آنکھیں بھی ہمیشہ منتظر رہیں تو جلوہ محبوب کے لیے، کاش ہماری آنکھ کھلے صبح کے وقت میں تو اس حال میں کھلے کہ گنبد خضرا سامنے ہو، اور رات کو جب بستر پر بند ہو تو اس کیفیت میں بند ہو کہ چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو جائے۔ حضرت طلحہ نے جہاں سرکار کا چہرہ دیکھا وہی بیٹھ گئے، سرکار کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کملی والے کا گزر ہوا، ادھر باپ گھر میں تڑپ رہا ہے، باپ انتظار کر رہا ہے، اور باپ کو شک بھی پڑ رہا ہے، شک بھی پڑ رہا ہے کہ کہیں میرے بیٹے نے ان کا چہرہ نہ دیکھ لیا، ان کا چہرہ نہ دیکھ لیا ہو۔ تو حضرت طلحہ بن برہ آپ بازار میں بیٹھے ہیں، وہ سودا بھول گئے، جو لینے آئے تھے وہ سودا بھول گئے، اس سودے کی یاد نہ رہی، انتظار میں ہے۔ کملی والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے گزرے، حضرت طلحہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں، کملی والے طلحہ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حرم شریف میں تشریف لے جاتے ہیں. حضرت طلحہ لیٹ سے اپنے گھر پہنچے، شام کو اپنے گھر سے دن سارا گزارے. جب گھر پہنچتے ہیں تو آپ نے کہا کہ بیٹی سودا بھی لے کے آئے. عرض کی ابا آج ہی تو سودا ملا ہے. عرض کی ابا آج ہی تو سودا ملا ہے. تو میں کہ ہے کہاں؟ عرض کی ابا وہ سودا نظر نہیں آتا ہے، آنکھ والے ہی دیکھتے ہیں اس کو. آج سودا ملا اور ایسا سودا ملا ہے کہ یہاں مہر علی شاہ بھی ہو تو تڑپ اٹھتا ہے. کتنے مہر علی، کتنے تیری سنا، اے گستاخ اکھیاں، کتنے جا لڑیاں. آپ نے نعت لکھی نا، جس سکھ متران دی ودھیری ہے، سرکار کی زیارت کر کے لکھی، آقا کا دیدار کر کے مدینہ طیبہ میں لکھی. کہا کہ گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑیاں. حضرت طلحہ کو باپ کہتا ہے سودا کدھر ہے؟ عرض کی ابا وہ سودا تجھے نظر نہیں آئے گا، وہ سودے کو دیکھنے کے لیے ابو بکر و عمر کی آنکھ چاہیے. باپ کہتا ہے بیٹے تو جس سامان کی نہیں بھیج، کیا بتاؤ کیا تم نے ان کا چہرہ تو نہیں دیکھا، جن سے منع کیا تھا ان کو دیکھا تو نہیں. حضرت طلحہ نے کہا ابا جب میں بازار میں گیا تو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ آج باپ نے روکا کیوں ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، دیکھو تو صحیح کون سی نئی چیز آئی ہے. لیکن جب میں نے اس ماجبی کا چہرہ دیکھا تو پھر دیکھتے ہوئے گیا، اور اتنی تڑپ اور تڑپ تھی کہ مدینے کی چوک اور چراہوں میں چھپ چھپ کر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے. جہاں سے خوشبو آتی تھی سمجھ جاتے تھے یہیں سے چہرہ کملی والے تشریف لا رہے ہیں. خوشبوؤں سے پہچان لیتے ہیں کہ آ کر یہاں سے جلوہ گری فرمانی ہے. حضرت طلحہ گلیوں کے چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے، دیواروں کے ساتھ چھپ چھپ کر کملی والے کا دیدار کرتے. کھانا پینا پہننا اوڑھنا بھول گئے، کھانا بھول گئے، پینا بھول گئے، آقا کی محبت کی. ایسا وقت آیا کہ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے، حکیم آئے، طبیب آئے، علاج کرنے کو کسی کی دوائی اثر نہ کر رہی، کسی کی دوائی اثر نہ کر رہی. نہ مریض کا تصور، نہ خیال کوئی رہنا، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. میں بیمار مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیب ہو. میں بیمار مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیب ہو. کہا المدد محمد تو بھر گیا سفینہ. میں کہ تم مجھے نہ چھیڑو، میرے طبیب کوئی اور ہیں. جیسے بیماری بڑھتی گئی، جیسے بیماری بڑھتی گئی، بے چینی بڑھتی گئی، تو زبان پر یا محمد کے ترانے، آقا کے نام کے قصیدے، آقا کے نام کے ترانے شروع ہو گئے. قریب المرگ ہو گئے. حضرت طلحہ کے والد جو یہودی تھے دوڑے آئے، بیٹے کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، تکلیف نہ برداشت ہوئی، دوڑے دوڑے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہودی ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا، میرا اور آپ کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، لیکن میرا بیٹا جب سے اس نے آپ کو دیکھا ہے وہ آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے، اور اس کو بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے. وہ ہر لمحے آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کو پکارتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہی وہ آپ کا چہرہ دیکھے گا اس کو سکون آ جائے گا. بڑی اذیت اور تکلیف کے اندر میرا بیٹا مبتلا ہے، تو آپ کرم فرمائیں، میرے گھر تشریف لے جا سکتے ہیں. میرے پاک مائی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، شام میں آئیں گے. میرے کریم نے کہا ابو بکر عمر عثمان اور جلدی کرو، عاشق کے پاس چلتے ہیں. جب عشق عروج پاتا ہے تو کملی والے بھی کرم فرما دیتے ہیں، آقا بھی مہربان ہو جاتے ہیں. اپنے اندر تڑپ تو پیدا کیجئے، اپنے اندر تڑپ تو پیدا کیجئے، پھر آپ دیکھیں کہ مہربان نبی کیسے آپ پر مہربان ہوتے ہیں. جب ہماری تڑپ مخلص ہوگی، خالص ہوگی، نبی کی چاہت والی ہوگی، تو پھر ہر رات ہماری معراج والی رات ہوگی، ہر رات ہماری معراج والی رات ہوگی. ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آتے، دیدار کیوں نہیں دکھاتے؟ اس لیے کہ اندر مخلص نہیں ہے.
اندر مخلص نہیں ہے۔ نعرہ تو ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر غلامی رسول میں سنت رسول کو قبول نہیں کرتے، غلامی رسول میں نبی کی پسندیدہ عبادت نماز کو قبول نہیں کرتے، غلامی رسول میں نبی کی پسندیدہ آواز اذان کو پسند نہیں کرتے، غلامی رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ فرامین کو سننے کے لیے کچھ لمحے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، غلامی رسول کے اندر آقا علیہ السلام کا پسندیدہ کلام قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہم پسند نہیں کرتے۔ ہمارے اندر اخلاص نہیں، اور جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن کو سنا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ حضرت طلحہ بن برہ وہ خوش نصیب اور خوش وقت تھے جن کی عشق و محبت مخلص تھا کہ جب سے ماہی کا چہرہ دیکھا پھر ماہی کے ہو گئے، پھر کسی اور کا چہرہ پسند نہیں، کوئی دنیا کی نعمت پسند نہیں، کوئی دنیا کی لذت پسند نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کو فرمایا، جتنے بیٹھے تھے فرمایا آؤ چلیں، یا رسول اللہ بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، فرمایا کلمہ بھی نہیں پڑھا تو پڑھ لے گا، یاد تو کر رہا ہے، ہمیں یاد تو کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام اس یہودی کے ساتھ چل پڑے، اس کے گھر میں پہنچے۔ جب اس کے گھر میں پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت طلحہ بن برہ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں آ گیا ہوں۔ جب سرکار کا دست کرم ماتھے پہ گیا تو غلام کو پتہ چل گیا مہربان تشریف لے آئے۔ تو حضرت طلحہ بن برہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور آنکھیں کھولی اس انداز میں جیسے جسم میں جان آ گئی ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں اور آپ کہاں، تو کجا من کجا، تیری ذات کہاں اور میری ذات کہاں، آپ میرے گھر میں۔ میرا آقا فرماتے ہیں جہاں جہاں ہماری محبت ہوگی، جہاں جہاں ہماری چاہت کی خوشبو ہوگی، وہاں پر ذات مصطفیٰ موجود ہوگی، کیونکہ رب نے قرآن میں وعدہ کیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تو دل کو مومن تو بنا، نبی تو تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اپنے دل کو مومن تو بنا، پھر تو دیکھ مہربان نبی تجھ پر کتنا کرم فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ حضرت طلحہ نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، باپ یہودی تھا مگر اس کو سمجھ تھی کہ یہ اب میرا نہیں ہے، یہ اب میرا نہیں ہے، تو اس نے بیٹے سے کہا بیٹے جو وہ کہہ رہے ہیں کر لے، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لے۔ حضرت طلحہ بن برہ نے کلمہ پڑھا، جب آپ نے کلمہ مکمل کر لیا تو روح جسم سے جدا ہو گئی۔ جب روح جسم سے جدا ہوئی تو یہودی کہنے لگا چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور کلمہ پڑھنے سے پہلے حضرت طلحہ بن برہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں ہے مگر میرے پاس تجھے دینے کے لیے رب کی جنت ساری موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حج ادا کیا ہے، نہ جہاد کیا ہے، کیا رب پھر بھی جنت عطا کرے گا؟ تو میں نسبت میرے ساتھ رکھ لے، جنت کا وعدہ میں تجھ سے کر رہا ہوں۔ جن کی نسبت نبی پاک سے ہو جاتی ہے رب ان کو جنت تحفے میں عطا فرما دیتا ہے، گناہ گار ہو، سیاکار ہو، جیسا بھی ہو، لیکن نبی کی ختم نبوت کا غدار نہ ہو، نبی کے ساتھ وفاداری کرنے والا ہو، اللہ پھر بھی مہربانی فرما دیتا ہے۔ جب حضرت طلحہ بن برہ آپ وصال فرما گئے تو آپ کے باپ نے کہا چونکہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، یہ بھی آپ کا ہے، اس کی میت بھی آپ کی ہے، آپ جانیں اور طلحہ جانیں، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ پاک نبی فرماتے ہیں یہ یہاں بھی ہمارا ہے، یہ وہاں بھی ہمارا ہے۔
آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان جلیل القدر صحابہ جن پر صحابیت بھی ناز کرتی ہے، وہ جلیل القدر صحابہ سرکار فرماتے ہیں ایسا کرو تم چاروں اس کے 4 پایوں کو کاندھا دو، اس کی میت کو کندھے پر اٹھاؤ، اس کی میت کو کندھوں پر اٹھاؤ، مسجد نبوی تک لے کے آؤ، تاکہ پتہ چل جائے جو رسول اللہ کے غلام ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول اتنا اس پر مہربان ہو جاتے ہیں کہ سب سے عزت والے کاندھے اس کی میت کو اٹھاتے ہیں۔ تو ان صحابہ کرام نے حضرت طلحہ بن برہ کی میت کو اٹھایا، مسجد نبوی شریف تک لے گئے، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، سرکار نے خود جنازہ پڑھایا، میرے کملی والے نے خود جنازہ پڑھایا۔ اور آج بھی جو لوگ وہاں پر جن کا انتقال ہوتا ہے خوش وقت ہوتے ہیں، خوش وقت ہوتے ہیں، بہت خوش وقت ہوتے ہیں جن کے وہاں پر جنازے سرکار کے روبرو ہوتے ہیں، کملی والے کے سامنے جن کے جنازے ہوں وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت طلحہ بن برہ کا جنازہ ہو گیا تو جنازے کے فوراً بعد میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ثم رفع یدیہ، سرکار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اے مالک الملک میرا طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ کاش کہ جب ہمارے جنازے اٹھیں تو اللہ کے محبوب گنبد خضرا سے کہیں یا اللہ یہ میرا آ رہا ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ کملی والے گنبد خضرا سے بیٹھ بیٹھ کے کہہ رہے ہو یہ میرا آ رہا ہے، یہ میرا آ رہا ہے، یہ میرا آ رہا ہے۔ پھر لذت اور مزہ ہے موت کے ہونے کا بھی۔ آپ نے دعا کی مالکا یہ طلحہ میرا آ رہا ہے، تجھ سے ملنے آ رہا ہے، یہ مجرم نہیں آ رہا، آقا یہ مجرم نہیں، اس سے جب تیری ذات سے یہ ملاقات کرے یا اللہ تیری جب اس سے ملاقات ہو، ایسے ملاقات نہ ہو جیسے مجرم کی منصف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، مالکہ تیرے ساتھ جب اس کی ملاقات ہو تو ایسے ملاقات ہو جیسے یار یار سے ملا کرتے ہیں، جیسے دوست دوست سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور مالک مہربانی فرمانا کہ جب میرا طلحہ تیری بارگاہ میں آئے تو اس کو دیکھ کے مسکرانا، یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ آپ سرکار نے دعا کی جنازے کے فوراً بعد، اور جنازے کے بعد دعا کرنا مسلمان کے لیے خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کا سب سے بڑا ثبوت ہے، سب سے بڑا ثبوت یہی ہے۔ کہتے ہیں جنازے بعد دعا، جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی تو کب دعا کرنی ہے؟ دعا تو رب سے مانگی جاتی ہے نا، اس پر بھی فتویٰ جنازے سے بعد نہیں مانگنی، پہلے مانگ سکتے ہیں، جنازے کے بیچ میں مانگ سکتے ہیں، یا دفن کرنے کے بعد مانگ سکتے ہیں، دعاؤں پر بھی فتوے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اتنا مضبوط ہتھیار ہے کہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کا عرش بھی جگہ چھوڑ دیتا ہے اس دعا کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچتی ہے۔ بندہ مومن ہاتھوں کو بات میں نیچے لے کے آتا ہے، دعا پہلے رب قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے نبی نے دعا کی جنازہ پڑھنے کے بعد، قبرستان جب تشریف لے گئے جنت البقیع میں، جنت البقیع وہ عظیم قبرستان ہے جہاں پر کم و بیش 40,000 سے زائد صحابہ کرام آرام فرمائے، سرکار کے آل پاک وہاں پر آرام فرمایا، آپ کے ازواج مطہرات وہاں پر آرام فرمائے ہیں، اماں حلیمہ سعدیہ وہاں پر موجود ہے، آقا علیہ السلام آپ کے ابا جان وہاں پر موجود ہیں، اسی قبرستان جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ سرکار تشریف لے گئے، قبر کھودی گئی، جب قبر میں تدفین کی باری آئی تو میرے کملی والے فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، پہلے اس کی قبر میں اتروں گا، پہلے اس کی قبر میں اتروں گا۔ سرکار تشریف لے گئے، جب سرکار قبر میں اترے تو آپ نے پاؤں نیچے یوں نہیں رکھے، انگلیوں کے بھل اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے رہے، نیچے سے ایڑیاں اٹھا کر سرکار قبر میں آگے تک گئے، سرہانے تک، پھر پیچھے تک آئے۔ آپ کا چہرہ مبارک پہلے خوش تھا، پھر سرکار کا چہرہ مبارک زرد۔ حضرت طلحہ کی میت کو جب اتارا جا رہا ہے، کملی والے اپنے ہاتھوں کو آگے بلند کیا، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے حضرت طلحہ کی میت کو زمین پر رکھا،
وہ کتنے خوش بخت ہیں غلام جن کو کملی والے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ حضرت طلحہ مقدر والے تھے، آج کے دور کے اندر بھی جو نبی سے سچا پیار کرتے ہیں وہ قبر کے اندر بعد میں اتارے جاتے ہیں، کملی والے پہلے کرم فرما دیتے ہیں، آقا کی مہربانی ان پر پہلے ہو جاتی ہے۔ تو حضرت طلحہ بن مرہ کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے لٹایا، لٹانے کے بعد سرکار نے حضرت طلحہ کے قریب جا کر فرمایا، طلحہ ہم نے آپ تیرے ساتھ کیا وعدہ پورا کر دیا۔ آقا باہر تشریف لائے، باہر تشریف لائے سرکار قبر سے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار کو دیکھا، چہرہ زرد۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو ارشاد فرمائے، پہلے آپ کا چہرہ شاش بشاش خوش تھا، چہرہ مبارک زرد ہو گیا، پاؤں بھی آپ نے سیدھے نہیں رکھے، اور آپ ہمیں حکم دیتے، ہم قبر میں اتر جاتے، ہم طلحہ کو اتار کر رکھتے، میں پہلے تو میں نے وعدہ کیا تھا طلحہ تجھے میں جنت میں داخل کروں گا، اور قبر میں اس لیے اترا کہ جہاں پر رب کے نبی کے قدم لگ جائیں رب اس جگہ کو جنت بنا دیتا ہے، میں نے اس کو جنت بنایا۔ اور فرمایا کہ پاؤں اس لیے سیدھے نہ رکھیں کہ رحمت کے فرشتے اور جنت کی حوریں میرے طلحہ کی زیارت کو آ رہی تھی، ان کی اتنی تعداد تھی کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ موجود نہیں تھی۔ عاشق جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا استقبال پھر حور و ملک کرتے ہیں، جنت کے حور و غلما کرتے ہیں ان کا استقبال، ان کی زیارت کو رب کے فرشتے آتے ہیں۔ فرمایا کہ اتنے فرشتے قبر میں موجود تھے، اتنے فرشتے موجود تھے کہ پاؤں سیدھا رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور میرا چہرہ زرد کیسے ہوا، میں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، میں فرشتوں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا طلحہ اپنے رب سے ملاقات کر کے خوش ہو رہا ہے، اور میرا رب میرے طلحہ سے خوش ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، رب نے قرآن میں فرمایا کہ اعمال تب سب